نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ یہ تکبیر کرو سلام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
گزار رہا ہو، کبھی حکومت نے اس کو بلا کر انعام نہیں، یعنی سزا ہے اور جزا نہیں۔ دین اسلام وہ قانون ہے جس میں جزا بھی ہے اور سزا بھی۔ جزا کو جنت کی صورت میں اسلام نے پیش کیا، سزا کو جہنم کی شکل میں۔ اعلان یہ کر دیا کہ جنت میں جزا اس کو ملے گی جو ایمان رکھتا ہو، عمل صالح کرتا ہو۔ میں صبح سے اس انتظار میں ہوں کہ مجھے وقت ملے تو میں اپنی تقریر آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن مجھے یہ بھی احساس ہے، میرے باپ بہترین ذاکر ہے جو پڑھے گا اعجاز حسین جنگی کا، ان کو میں نے جان بوجھ کر بعد میں رکھا ہے کہ مولویوں کو چھوڑ کر لوگ چلے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجلس بے رونق ہو جائے۔ تم آخر میں کرو، بڑی محنت کی ہے اس کی تو وہ آخر میں کرے۔ آپ یقیناً جا تو سکتے نہیں، مجھے ذاکر ہے، تو لہٰذا جو بیٹھے ہیں کم از کم ذہن کو میری طرف متوجہ کرنے، بیٹھنا تو آپ نے ہے ہی، اب تقریر بھی ہے نہیں، سلوات پڑھو جائے۔ اصل میں ضرورت جن باتوں کی ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں ضرورت کے تحت، اور وہ مسائل حل کرتے ہیں جو آپ کو پھر دوسری زندگی میں کام۔ مجلس ہمارا یہ ایک مسائل پڑھنے کا مقام ہے، لیکن ہم سارا دین اس مجلس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں، سارے دین کے مسئلے اسی مجلس کے ذریعے آپ سنتے، اور تو آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ سے اپیل سے ہے کہ جب آپ مجلس میں تشریف لایا کریں، کچھ نہ کچھ یہ سوچ لیا کریں کہ ہم جو آج گئے تھے تو فلاں مولوی نے کیا مسئلہ ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں دینی تربیت سلوات پڑھو۔ عام دیہاتوں میں، شہروں میں تو خیر پرواہ نہیں ہے، دیہاتوں میں مولوی کے نام کو وقفہ کہتے ہیں کہ مولوی کھڑا ہوا تو وقفہ کر لیں گے، پانی پی لیں گے، کھانا کھا لیں گے، تو ہے تو آپ کے لیے وقفہ ہی، لیکن چند آواز کچھ ایسے بھی ہیں جو ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے کچھ پڑھوں۔ آپ کی طبیعت کے گرا تو نہیں گزر رہا، برداشت کر لیں گے، سلوات پڑھو۔ اسلام میں کامیابی صرف دو باتوں پر ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے عصر کی، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ہے جو ایمان رکھتا ہو، عمل صالح کرتا ہے۔ اگر ایمان ہے عمل نہیں پھر بھی کھاتے ہیں، اگر عمل ہے ایمان نہیں پھر بھی کھاتے۔ کامیاب وہ ہے جس کا ایمان بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح تو جو ہے۔ اب اسی ایمان کا تعلق دل سے، عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے، ہاتھ پاؤں سے، یہ عمل کا تعلق۔ ایمان کا تعلق دل سے، مان لینے کو ایمان ہے تو جو ہے ایمان۔ اب عقیدہ جس کو آپ کہتے ہیں، عقیدہ اور عمل یہ دو چیزیں ہوں گی تو انسان کامیاب، ایک عقیدہ صحیح ہو، دوسرا عمل صحیح۔ عقیدے کے لیے تو جو ہے عقیدے اور عمل میں فرق کیا ہے وہ میں نے آپ کی
سکتے ہیں, عقیدہ رکھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, عقیدہ رکھ کے سو سکتے ہیں. سونے سے عقیدہ باطل نہیں ہوتا, کھانے سے عقیدہ باطل نہیں ہوتا. آپ ہر وقت اپنا عقیدہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جس حالت میں بھی ہوں گے عقیدہ آپ کے ساتھ, چاہے طہارت کی حالت میں ہو چاہے نجاست کی حالت, عقیدہ آپ کے ساتھ. لیکن عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, اگر کھانا کھا لیا پڑھتے پڑھتے کچھ ہے کھا لی تو نماز پوچھے. روزہ آپ روزہ رکھے ہوئے پانی پی لیا, لیکن عقیدہ نہ کھانا کھانے سے باطل ہوتا ہے, عقیدہ نہ پانی پینے سے باطل. عقیدے میں دوام ہے اور عمل کے لیے ایک وقت مقرر ہے. دوسرا شرط یہ ہے کہ قیامت میں جس کا عقیدہ قبول ہوگا اس کا عمل قبول. کیوں؟ اس لیے کہ عمل تمام فرقوں میں پایا جاتا ہے, عمل تو تمام فرقوں میں پایا جاتا ہے, لیکن اس فرقے کا عمل قبول ہوگا جس فرقے کا عقیدہ قبول. جس فرقے کا عقیدہ قبول ہوگا اس فرقے کا عمل قبول. تو جو ہے کیوں اللہ یہ فرما رہا ہے, سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے, 5ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. اگر کوئی ایمان کا منکر ہو جائے تو اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. اعمال حبط ہو سکتے ہیں مگر عقیدہ حبط نہیں ہو سکتا. جو ہے قیامت میں جس کا عقیدہ قبول ہوگا اس کا عمل قبول ہو. یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق یہ کہ عقیدے میں اگر 100 نمبر ہوئے تو انسان کامیاب, عمل میں اگر 51% بھی نمبر آ گئے تو کامیاب. پتہ ہے کیوں نہ رہیں گے, صرف عمل اس گنجائش. ہاں, عقیدہ اس میں فل نمبر ہوئے تو انسان کامیاب ہو جائے. لیکن عمل میں چونکہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے, نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی, برائیاں ہوں گی تو نیکیوں کا وزن ہوگا. میری بات سمجھو. لہٰذا اگر 50 ایک طرف نیکیاں ہیں اور 51 ہیں برائیاں تو پھر انسان کے اگر ایک بڑھ گئی ہے اچھائی نیکی تو پھر کامیاب. مقصد یہ ہے کہ میزان عمل جو ہے اس پہ اعمال تولے جائیں, نیکیاں اور برائیوں کا وزن کیا جائے. لیکن عقیدے میں اگر ایک نمبر بھی کم آ گیا تو انسان پہ اب اس شرط کیوں لگی؟ یہ صرف اس لیے لگائی گئی ہے شرط کہ عقیدہ رکھنے میں تکلیف کوئی. آپ کا عقیدہ, آپ نے عقیدہ رکھ دی, عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ یہ کیا تکلیف. عقیدہ ہے آپ کا کہ ہم محمد مصطفیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, تو یہ مان لینے سے کوئی تکلیف نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں. عقیدہ رکھنے میں تکلیف کوئی نہیں, محنت کوئی نہیں, مشقت کوئی نہیں. عمل کے لیے عقیدہ کو آپ بستر کے اوپر سو رہے ہیں تو عقیدہ آپ کا سلامت ہے, لیکن عمل کے لیے تو بستر چھوڑنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, مسجد میں جانا پڑتا ہے. عقیدے عمل کے لیے تو آپ یوں سمجھیں کہ ہر نیکی کے اوپر شیطان سے جنگ کرنی پڑتی. شیطان نیکی سے روکتا ہے, آپ شیطان سے جنگ کریں گے تو جائیں گے نا نماز پڑھنے. جو شیطان سے ہار جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے روزانہ, اور وہ یہ ہیں کہ جو 100 مرتبہ روزانہ ہارتے ہیں شیطان سے. لیکن شیطان سے جیتنے کا
جانے کے بعد اس عقیدے کو تبدیل کروا سکتے جو ہے جو عقیدہ آپ نے بنا لی ہے قبر میں جانے کے بعد اس عقیدے میں ترمیم نہیں، لیکن عمل میں اضافے کی گنجائش قیامت تک ہے۔ عقیدہ نہیں تبدیل ہو سکتا، عمل میں اضافے کی گنجائش ہے تو جو ہے عمل میں اضافے کی گنجائش ہے۔ یہ مجلس جاری کر کے لیا ہے، وہ چلا گیا، یہ مجلس جب تک رہے گی یہ سنت جاریہ ہے۔ اس مرنے والے کا نامہ اعمال کھلا ہے، وہ تو مر گئے، اس کے نامہ عمل میں یہ عبادت لکھی ہے۔ اگر مرنے والا صدقہ جاریہ چھوڑ کر مرتا ہے تو قیامت تک کے لیے دفتر اعمال میں گنجائش ہے، ٹھیک ہے، عمل لکھا جائے گا اور عمل لکھا جائے گا، لہذا عمل میں اضافے کی گنجائش قیامت تک ہے۔ عقیدہ جو قبر تک بن گیا تھا، دنیا کے ملحد بھی اگر اس کے لیے استغفار کریں اس کے عقیدے کو قبر میں تبدیل نہیں کروا۔ اگر مرنے والا مثلا یوں سمجھیں مرنے والا بد عقیدہ ہو کے مر گیا، اس کی اولاد چاہتی ہے کہ ہمارے باپ کی بخشش ہو، اس نے ساری دنیا کے علماء کو بلایا اور کہا دیکھو جی میرے بابا کا عقیدہ اچھا نہ تھا، آپ میرے باپ کے لیے استغفار پڑھیں، ساری دنیا کے ملحد اس کے لیے استغفار پڑھیں، اس کے عقیدے کو قبر میں تبدیل نہیں کرنا۔ لیکن اگر مرنے والا کچھ نمازیں چھوڑ کر دیا ہے، روزے چھوڑ کر دیا ہے، حج چھوڑ کر دیا ہے، پیچھے رہ جانے والی اولاد اس کے لیے نمازیں بھی پڑھ کر اس کو بھیج سکتی ہے، روزے بھی اس کے نام پہ رکھوا سکتی ہے، حج بدل بھی اس کا کروا سکتی ہے، اس کے نام پر زکات بھی دے سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مرنے والے کو آپ عقیدہ سپنائی نہیں کر سکتے، عمل بھیج سکتے، عمل بھیج سکتے، عقیدہ نہیں بھیج سکتے، عمل بھیج سکتے۔ بات سمجھیے، اب چونکہ مرنے کے بعد عقیدے میں ترمیم نہیں ہو سکتی، لہذا جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہاں صرف عقیدہ پوچھا جاتا ہے، عمل نہیں پوچھا جاتا۔ صرف عقیدہ پوچھا جاتا ہے، من ربوں کا، من نبی کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، صرف عقیدہ پوچھا جاتا ہے، عمل اصل میں پوچھا جائے۔ قیامت میں عمل کا حساب کتاب ہوگا، لیکن یہ بات یاد رہے عمل کا حساب کتاب قیامت میں ان کا ہوگا جن کا عقیدہ قبر میں صحیح تھا۔ اگر عقیدہ ہی بیکار ہے تو کوئی عمل کا حساب کتاب نہیں، جتنی نمازیں پڑھ چکے پڑھ لیں، کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی حساب کتاب عمل کا ان کا نہیں ہوگا جن کا عقیدہ صحیح ہے۔ اور جو ہے لیکن مجھ سے پوچھتے ہو تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں حساب کتاب عمل کا ہونا ہی آپ کا ہے، جن کا عقیدہ صحیح۔ لیکن تاریخ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جن کے عمل کا حساب کتاب ہونا ہے ان کے پاس عمل کوئی نہیں، اور جن کے ہاں عملی عمل نظر آتا ہے وہاں عقیدہ۔ عقیدے میں انسان آزاد نہیں، مثلا توحید کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہ صحیح ہے جو قرآن میں ہو، سیرت رسول۔ توحید کا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد، اور سیرت رسول میں ہے
اسلام نے حکم یہ دیا ہے کہ جو عقیدہ تمہارا دل میں ہے اس کا کلمہ پڑھ کے اظہار ہو. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ اصل میں دو عقیدوں کے ظاہر کرنے کا نام ہے. ایک عقیدہ توحید اور ایک عقیدہ رسالت. عقیدے کے ظاہر کرنے کا نام کلمہ ہے. اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بندہ مسلمان ہو گیا، لیکن آگے مسلمانوں کی دو قسمیں، کچھ مسلمان مومن ہیں، کچھ منافق ہیں. کچھ مومن ہیں، کچھ منافق ہیں. خاموشی کے ساتھ سکون کے ساتھ تو یہ پرسکون ماحول کو دیکھ کر کون چھوڑ میں جاتا ہے. کلوا چھوڑ کر ماشاء اللہ میں بلانے یہ کر رہا ہوں، یہ عقیدہ یہ ظاہر کرنے کا نام کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لینے والا بندہ مسلمان ہو گیا. لیکن آگے مسلمانوں کی دو قسمیں، کچھ مسلمان مومن ہیں، کچھ منافق ہیں. اب منافق بھی پڑھتا ہے محمد رسول اللہ. اذا جاءک المنافقون، پیغمبر جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشهد انک رسول اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے. واللہ یعلم انک رسول، میں جانتا ہوں تو میرا رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے. اب منافق بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، منافق بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. منافق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. منافق اتنا ہی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. منافق محمد رسول اللہ کا منکر نہیں، منافق بھی اتنا ہی کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھیں نا، ایک ہے شرک، ایک ہے کفر، ایک ہے نفاق، ایک ہے ایمان. ایمان جو ہے یہ کب آتا ہے؟ جب نہ شرک رہے، نہ کفر رہے، نہ نفاق رہے. جب یہ تینوں نہ رہیں تو پھر آتا ہے تو ایمان. اور یہ ایمان کب آئے گا؟ جب یہ تینوں نہ رہیں. شرک کے دور کرنے کے لیے آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، کفر کے دور کرنے کے لیے آپ نے پڑھ لیا محمد رسول اللہ. اب نفاق کے دور کرنے کے لیے بھی کلمے میں کچھ تو پڑھنا پڑے گا. نفاق ایک ایسی بیماری ہے، چہرہ موڑا بالکل ٹھیک اور پھیپھڑے خراب، اندرونی بیماری. اب جسمانی اندرونی بیماری کو معلوم کرنے کے لیے اس ترقی یافتہ زمانے میں ایسی مشینری بنا لی گئی ہے کہ چھپی ہوئی بیماری کا ایک سرے آ جاتا ہے. جی، جو کائنات کا معالج بن کر آیا تھا رسول، کیا اس نے اس روحانی بیماری کو معلوم کرنے کا کوئی معیار پیش نہیں کیا؟ ترمذی شریف میں اس کا معیار موجود ہے. بھائیوں کی معتبر کتاب ہے ترمذی شریف. اس میں ہے کہ اصحاب سے پیغمبر نے یہ پوچھا، میرے پیارے صحابیوں، کیا تعرفون المنافقین، تم منافق کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو تمام اصحاب نے مل کر یہ جواب دیا کہ کنا نعرف المنافقین ببغضهم ولي بن ابي طالب. ہم منافق کو بغض علی سے پہچانتے، لہذا ہم نے کلمے میں علی کی محبت کا اعلان کیا، علی ولی اللہ. ہمارا کلمہ لمبا نہیں
نہیں اور رہے ہمارا کلمہ لمبا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے ہمارا کلمہ۔ قرآن نے فرمایا اطیعوا اللہ، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ۔ قرآن نے فرمایا اطیعوا الرسول، ہم نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ آگے اگر قرآن کی آیت ختم ہو جاتی ہمارا کلمہ بھی یہاں ختم ہو جاتا۔ آگے آیا کہ اولی الامر منکم، ہم علی کو ولی امر مانتے تھے، ہم نے کلمے میں اعلان کیا علی ولی اللہ۔ ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیں گے نہ پڑھے علی ولی اللہ، جس کو ولی امر مانتے ہو اس کا کلمے میں اعلان کرو۔ جتنا کلمہ تم پڑھتے ہو اتنا کلمہ پڑھ کر ہم کہہ رہے ہیں علی ولی۔ ہمیں علی کے ولی ہونے میں اتنا یقین ہے کہ پہلے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے روزانہ ہر شیعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیں کلمے کی قسم علی ولی اللہ۔ اب علی ولی اللہ کا اسلام میں مقام کیا ہے؟ وقت اور تھوڑا توجہ میں رکھیں، کیا مقام ہے یہ دیکھنا ہے تو جنگ نہروان میں تھے۔ جنگ نہروان میں علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے مسلمان ہی تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، توحید کے بھی قائل تھے، رسالت کے بھی قائل تھے۔ قیامت کا بھی جنگ نہروان میں علی کے مقابلے میں آنے والے کوئی منکر نہ تھا، نماز کا بھی کوئی منکر نہ تھا، حج کا بھی کوئی منکر نہ تھا، روزے کا بھی کوئی منکر نہ تھا۔ جی علی نے ان سے جنگ کی ہے تو کس بات پر جنگ؟ جی نمازی اتنے پکے ہیں کہ ان کے سجدوں کے نشان پڑے، روزے دار بھی، قرآن کی حافظ بھی، کیا شے نہ تھی جنگ نہروان میں علی کے مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ؟ کیا شے نہ تھی؟ توحید کو بھی مان رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، قیامت کے منکر نہیں، نماز کے منکر نہیں، روزے کے منکر نہیں، حج کے منکر نہیں، علی سے ان سے جنگ کیوں کی؟ کس وجہ سے کی؟ وہ جو ہے کون سا اسلام کی ان کے پاس نہ تھی؟ لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، قیامت کے وہ منکر نہیں، روزے کے وہ منکر نہیں، نماز کے منکر نہیں۔ علی کے ایک جماعت علی کی ہے، علی کے مقابلے میں آنے والے بھی توحید کو مان رہے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، قیامت کے منکر نہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں۔ کیا شہرت کی ان نہروانیوں کے پاس؟ صرف علی ولی اللہ نہ تھا، سارا اسلام تھا، صرف علی کو ولی نہ مانتے تھے۔ علی نے اس سے جنگ کی ہے یا نہیں؟ یہ جنگ کر کے قیامت تک کے لیے تاریخ میں لکھوا دیا کہ اگر کوئی سارا اسلام مانتا ہو، اگر وہ علی ولی اللہ کا منکر ہے تو علی کی نظر میں وہ خارجی۔ علی نے ثابت کی، کربلا میں بھی یہی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو مقابلے میں آنے والے یزیدی یہودی نہیں ہے، عیسائی نہیں تھے، کافر نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، سکھ نہیں تھے، مسلمان۔ کربلا کی جنگ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں، کربلا کی جنگ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور مسلمان کی جنگ ہے۔ انتقال رسول کے بعد اسلام کی تاریخ الگ ہو گئی تھی، مسلمان کی تاریخ الگ ہو گئی، اور کربلا تک پہنچ کر تاریخ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا
مسلمانوں کا نمائندہ، یزید مسلمانوں کا نمائندہ، اور یزید مسلمانوں کا نمائندہ بن کر ثابت یہ کر رہا تھا یزید جیسے فاجر کو فاجر بھی مسلمانوں کے نمائندے بن سکتے ہیں۔ مسلمان جس کا انتخاب کریں وہ یزید بھی ہو سکتا ہے، میری بات سمجھ رہے؟ ضروری نہیں جس کو مسلمان چن لیں وہ صحیح ہوتا ہے، وہ یزید کو بھی چن لے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہ کہتا جی کربلا کی جنگ بہت مانا خیر جنگ، یہ جنگ جو اصل میں ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں، اسلام اور مسلمان کی جنگ ہے۔ حسین اسلام کا نمائندہ تھا، یزید مسلمانوں کا نمائندہ تھا۔ اب جنگ کس بات کی؟ مسلمانوں کا نمائندہ اسلام کے نمائندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ہمیں عالمی طور پر صحیح تسلیم کرو۔ اسلام کے نمائندے نے کہا دیکھو کافروں فاسق و فاجر بن کر حکومت کرتے ہو، مگر اپنی بدکرداری کو مجھ سے بیعت لے کر اسلامی نہ بنا۔ اسلام اور ہے مسلمان اور ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے شفیقی عیسائی نہ تھے، یہودی نہ تھے، کیا سیرت تھی اسلام کی ان یزیدیوں کے پاس؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ نماز جمعہ پڑھ کر قتل حسین کا ارتکاب کیا تھا۔ شفیقی نہ توحید کے منکر تھے، نہ رسالت کے منکر تھے، نہ قیامت کے منکر تھے، نہ نماز کے منکر تھے، نہ روزے کے منکر تھے، نہ قرآن کے منکر تھے، کس سے کے منکر تھے؟ صرف سارا دین اسلام یزیدیوں کے پاس تھا۔ توحید تھی، نبوت تھی، امام قیامت تھی اور نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکات تھی، قرآن تھا، قبلہ تھا، سب کچھ تھا یزیدیوں کے پاس۔ اگر نہیں تھا تو صرف آل محمد کی محبت نہیں تھی۔ بولو نا، حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جنگ کر کے قیامت تک کے لیے یہ نتیجہ دے دیا کہ اگر پورے دین اسلام سے آل محمد کی محبت کو نکال دیا جائے تو باقی اسلام سے یزیدیت بنتی ہے۔ فیصلے کرنے کی عادت، یہ جانتے ہیں کہ فتح و شکست ہارنے اور جیتنے کا فیصلہ قتل کرنے اور کرانے پہ نہیں ہوتا، ہار جیت کا فیصلہ مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ میں بیعت نہیں کروں گا۔ یزید کا مقصد کیا تھا؟ میں بیعت لوں گا۔ یزید بیعت لے سکا؟ ہار گیا، ہار گیا، ہر منزل پہ ہار گیا۔
گزرا تھا اور 10ویں محرم کا دن حسین کی فتح کا دن تھا. جی اب اس 10ویں محرم کو ہوا کیا، 10ویں محرم کو اس ہارے ہوئے یزید نے جیتے ہوئے حسین کو قتل کر دیا. قتل بعد میں کیا، ہار پہلے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، تو انہوں نے قربانیاں پیش کی. حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا. حابیل جیت گیا، قابیل ہار گیا. ہار جیت کا فیصلہ ہو گیا. بعد میں ہوا کیا، اس ہارے ہوئے قابیل نے جیتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا. قتل بعد میں کیا، ہار پہلے کیا تھا. حسین کا قتل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے یزید ہار گیا تھا. جو ہے بھائی دو جماعتیں لڑ رہی ہیں، ایک ہار جائے کہ جیت جائے. ایمانداری سے بتلاؤ جلوس کس کے نکلتے؟ جیتنے والے ہیں. جلوس جیتنے والے کے نکلتے، ہارنے والے کے جلوس نہیں نکلتے. اب دیکھو کربلا سے لے کر اب تک کون فاتح اعظم ہے جس کے اتنے جلوس نکلتے؟ جلوس حسین کے نام پہ نکل رہے ہیں، وہ جیتنے والے کے جلوس نکلتے ہیں. جو ہار جائے وہ جلوسوں کو روکتا ہے. ہمیں یہ علم نہیں کہ آپ کربلا میں تھے یا نہیں، تم نے جلوس روک کر ہمیں بتلا دیا کہ اگر ہوتے تو یزید کی طرف ہوتے. بس ختم کیا میں نے، وقت اتنا تھا. میں یہ گزارش کر دوں، کربلا کی جنگ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد حقیقتیں تبدیل ہیں. ہر نوجوان موت سے گھبراتا ہے، قاعدہ ہے. ہر نوجوان کی ماں موت سے گھبراتا، مگر کربلا میں موت نوجوانوں سے گھبراتا. اور سمجھ حقیقتیں نہیں بدلتی. یہ تصویر کی رات جو آپ سنتے، خدا کی قسم مکالمے شروع، نوجوان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے آپس میں واضح کر رہے. آدھی رات کو حسین اپنے خیمے سے نکلے، شب عاشور کو دیکھا خیمے میں سامنے اپنے دو بیٹے بٹھا کر ماں یہ کہہ رہی تھی، بیٹا اون محمد تمہارا دادا بڑا بہادر تھا، تمہارا نانا بڑا بہادر تھا. خیر کر رہا اب سبق دے رہی ہے، سبق دے رہی ہے، تیار کر لیا بیٹوں کو مرنے کی سبق دے رہی ہے. بیٹا صبح ہوگی نا، تم نے فوجوں کی تعداد کو دیکھ کر گھبرانا نہیں. تم نے سب سے پہلے ماموں پر جان قربان کر دی آئے، لیکن یاد رکھو تم جعفر تشار کے پوتے، تم حیدر کرار کے نواسی ہو. سب سے پہلے جا کر جنگ کرنا ہے. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے ماں کو ان بیٹوں کی شجاعت پہ اتنا ناز تھا. مصباح نے لکھا ہے کہ فرماتی ہیں بیٹا محمد جب میدان میں جاؤ گے، اگر لڑتے لڑتے تمہارا قبضہ پانی پر ہوگا، دریا پہ ہوگا، تو تم نے پانی پینا نہیں. کیوں؟ تمہارا معاملہ لحاظ ہے. یہ حوصلے دیکھیے، آپ اندازہ کریں. ماں سبق دے. حسین نے اس کے بعد ایک اور خیمہ دیکھا، اس میں ایک عجیب منظر ہے. ماں سامنے دکھا کے یہ کہہ رہی ہے بیٹا اکبر، یہ سارے کا سارا، یہ سارے کی ساری تحریک کا سردار میرا بابا. تو نے سب سے پہلے جا کر اپنے بابا سے مرنے کی اجازت مانگ لی. اگر تو پیچھے رہ گیا لوگ کہیں گے حسین نے اپنے کو بچا رکھا ہے اور غیر مروا رہا. بیٹا تم نے سب سے پہلے جانا ہے. کیوں؟ اگر تم پیچھے رہ گیا لوگ کہیں گے حسین کا تو فرزند تھا مگر ماں کے دودھ کیا تھا، میرا دودھ نہ دیکھا. اس کے بعد حسین نے ایک اور منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے. اور وہ عجیب منظر کیا تھا کہ حسین نے دیکھا 13 سال کا بچہ سامنے بیٹھے ہوئے. ماں کہہ رہی ہے بیٹا قاسم، میرے دل میں بڑی تمنائیں تھی، تجھے پتا ہے نا، تجھے پتا ہے تیرا بابا اگر تیرا بابا حسن ہوتا تو وہ حسین کے ساتھ شریک ہوتا. کل تو نے اپنے بابا کی جگہ پر سب سے پہلے جا کر اپنے
نے چچا سے مرنے کی اجازت مان لی۔ حسین یہ موت کے تاثرات سن کر حسین رونے لگے۔ ارے اللہ کیا وقت آن پڑا کہ میں اپنے بیٹوں کو خود تیار کر رہی ہوں۔ اداکاروں آدھی رات کے وقت حسین نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ دو نوجوان اسی موت کی طرف کے اوپر ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے ایک 18 برس کا ہے اور ایک 32 سال ہے۔ 18 برس کا لیا کر کہہ رہا ہے چچا کل پہلے میدان میں میں جاؤں گا، کل پہلے میں جاؤں گا۔ عباس فرما رہے ہیں نہیں بیٹا پہلے میں جاؤں گا۔ علی اکبر کہتے ہیں میں آپ کا شاگرد ہوں، پہلے میں جاؤں گا۔ استاد اگر شاگرد کی کارنامے کو دیکھے تو خوش ہوتا ہے۔ آپ نے مجھے آداب حرف سکھائے ہیں، پہلے میں جاؤں گا، آپ میری جنگ دیکھ کر مجھے داد دیں گے۔ عباس فرماتے ہیں نہیں بیٹا پہلے میں جاؤں گا، کیوں؟ تیرے جانے سے حسین کا نظر نور حسین کا نور نظر چلا جائے گا۔ علی اکبر کے کہتا ہے نہیں چچا پہلے میں جاؤں گا، کیوں؟ آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ ہے۔ آئے آئے بات سمجھے کتنے دلائل دے رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ آپ کے جانے سے نور نظر چلا جائے گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ کے جانے سے آقا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ دلیلیں دے رہے ہیں۔ یکدم خیمے سے باہر 13 سال کا بچہ باہر نکلا، اس نے یہ کہا بھائی اکبر پہلے آپ نے کہا، چچا عباس پہلے آپ نے جائیں، بھائی اکبر تیرے جانے سے آقا کا نور نظر چلا جائے گا، چچا عباس تیرے جانے سے آقا کی کمر ٹوٹ جائے، پہلے میں جاؤں گا، میں یقین ہوں میرے جانے سے نہ نور نظر جائے گا نہ آقا کی کمر ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ عجیب لفظ تھے کہ جب یہ کہا نا میرے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، سب خیمے کا دروازہ اٹھا، اندر سے امام حسین باہر نکل کر اور قاسم کی الفاظ سن کر پیار دے کر کہتے ہو بیٹا قاسم اور تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو کیوں کہتے ہیں تیرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا، تیرے جانے سے تو گھر اندر جائے گا۔ اب آخری جملہ سن لیں میرے بھائیوں، مفصل نہیں، آخری جملہ رات کو مائیں تیار کرتی رہی بیٹوں کو، لیکن قاسم کا تعلق اہل بیت سے تھا، خاندانی اہل بیت سے تھا، فقہ کے مسائل سے واقف تھا۔ قاسم یہ جانتا تھا کہ نابالغ کے اوپر شہادت واجب نہیں ہوتی، لہذا ہو سکتا ہے کل شہادت کے درجے سے میرا بابا مجھے چچا مجھے محروم کر دے۔ جب حسین نے فرمایا نا نوجوان ایک ساتھ میں کھڑے ہو جائے تو انہوں نے قاسم بھی کھڑا ہو گیا، آخری الفاظ ہے غور سے سن، قاسم بھی ان میں کھڑا ہو گیا۔ حسین دیکھتے دیکھ جب حسین کی نظر قاسم پہ پڑی اور قاسم سمجھا کہ چچا مجھے دیکھ رہا، خدا کی قسم الفاظ یہ ہیں کہ قاسم نے جب سمجھا نا چچا مجھے دیکھ رہا، قاسم نے اپنی ایک اپنا سینہ کام لیا، آپ فرماتے ہیں چچا تم یا بولے یا بیٹا آگے آؤ، آگے بلایا، آگے بلا کے بیٹا قاسم کیسا اندر موت میرے نزدیک موت کیسی ہے؟ ماں نے ایسا سبق دیا تھا، قاسم کہتا ہے چچا موت موت اعلیٰ من العقل، شہر سے زیادہ میں آیا، شہر سے زیادہ نہیں، لیکن چچا آپ نے ان نوجوانوں کی سب سے مجھے نکال دیا ہے، کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں؟ کہا بیٹا تیرا نام شہیدوں میں ہے، حاضر ہے، بلکہ علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ علی اصغر کا نام سن کر قاسم کو پاس کھڑا تھا، ایک قدم پیچھے ہٹا، پیچھے ہٹ کے چچا کی آواز کا دامن کھینچ کر بڑے تعجب کے ساتھ قاسم یہ پوچھتا ہے چچا کیا یہ ظالم خیموں میں بھی آ جائے گا؟ خیموں کو آگ لگ جائے